اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج 11 پارہ مکمل اور 12 کے 5 رکوع تک تراویح کے اندر پڑھا اور سنا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ پارہ 11 ہی سے شروع میں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرماتے ہوئے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا۔ اور یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا کہ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک دعاؤں کا حصول اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی جو سند ہے وہ عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ آیت نمبر 7 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، یعنی ایک قسم کی سند ہو جائے، آنے والوں کو ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھو آپ کے نبی اور ہمارے نبی نے تو یہاں نماز پڑھی تھی، آپ کیوں پیچھے رہ رہے ہو، تو آپ بھی تو یہاں نماز پڑھو۔ تو یہ مستند ہونے کے لیے آپ کو انہوں نے دعوت دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ نے وہاں کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اللہ نے منع فرما دیا اور بتایا کہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کی سازشوں کا یہ مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کا حکم فرمایا، جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اس کے متعلق رب وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جہاد سے واپس آؤ تو مسجد قباء میں قیام فرماؤ، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی، جو منفی پروپیگنڈے کے لیے ہو، جہاں پر حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، جہاں حضور کی شان میں گستاخی کا سوچا جا رہا ہو، جہاں پر ممبروں سے حضور کو بشر کا کہا جا رہا ہو، یا کہا جا رہا ہو کہ اپنی طرح ہماری طرح بشر ہیں، یا کہا جا رہا ہو مر کر نعوذ باللہ مٹی ہو چکے ہیں، تو ایسوں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسجد ضرار بھی مسجد تھی اور حضور کے ظاہری زمانے میں بنی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ تو آج کے لیے ہر ایک کے لیے بھی یہی تنبیہ ہے کہ جب بھی تم مسجد کے کسی مسجد میں جاؤ تو اس کو دیکھ لو کہ کیا تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، کیا اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر رکھی گئی ہے، تو تب جا کر کیا ہوگا کہ اس مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر وہاں پر
حضور کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، حضور کے شریعت کی خلاف باتیں ہو رہی ہوں، حضور کی جو سنت ہے اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، تو کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی، اسے مقبولیت نہیں ملتی۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان نے اپنی جان اپنا مال کو اللہ کو فروخت کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس فروخت کرنے کی عوض کیا دیا؟ فرمایا جنت عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 112 میں یوں فرمایا جیسے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس میں بیان کیا کہ اہل ایمان کی یہ صفات ہیں، وہ تائبون ہیں، وہ عابدون ہیں، وہ حامدون ہیں، وہ ساجدون ہیں، وہ راکعون ہیں، یعنی وہ تائب ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عابدون ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حامدون ہیں، حمد کرنے والے ہیں، سائحون ہیں، راکعون ہیں، ساجدون ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ رکوع و سجود کرنے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جو صحابہ تھے، بالخصوص 3 صحابہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی بلکہ اپنی مسٹیک کو تسلیم کیا، تو انہیں ایک ابتلا کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی کہ یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وحی فرمائی، اور آیت میں ان کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے اس عذر کو قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ آیت نمبر 122 میں بیان ہوا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو، یہ مشاغل ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ ہر علاقے، ہر طبقے، ہر طبقہ زندگی میں سب کچھ جو لوگ دیندار ہیں وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں نکال کر اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی نہیں جائے گا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، تو اس لیے یہاں دین سیکھنے کے لیے ہر معاشرے سے کوئی نہ کوئی فرد دین کے لیے نکلنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنین کے جو ایمان ہیں انہیں تقویت ملتی ہے، اور منافقین اور منکرین کے کفر اور ان کے نفاق میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کی بیماری اور بڑھتی ہے، نفاق کی اور کفر کی ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیت سے مبارکہ 122 کے بعد یہ آیت 129 میں یوں فرمایا، 128 اور 129 میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو اس میں بیان کیا گیا کہ یہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب کون ہیں؟ حضور ہیں، رسول ہیں، من انفسکم تمہاری جانوں سے زیادہ، عزیز علیہ ما عنتم، یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ تمہارے لیے نیکیوں پر، تمہارے لیے نیکیوں کے لیے یہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو یہ آقا کی شان یہاں بیان کی ہے، اور 129 پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا، سورہ توبہ کا۔ اس کے بعد سورہ یونس کی شروع ہوتی ہے، پارہ 11 رکوع نمبر 4 سے۔ اس سورہ مبارکہ میں 109 آیات ہیں اور اس کے رکوع 11 ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا 10واں نمبر ہے، اور نزول کے لحاظ سے اس کا 51 نمبر ہے، 51۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کی آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، چاند کو روشن بنایا، اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب کیا جا سکے، سالوں کا حساب ہو سکے،
مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار اور زمین اور آسمان کی گردش میں اہل تقوی کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا اللہ تعالیٰ سے جو دنیا میں کی طلب میں جلدی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے میں اتنی ہی جلدی کرے نا تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی ان کی اس بدعمالیوں کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا، بلکہ انہیں مہلت دی جاتی ہے اور مہلت دی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ یہ توبہ کر لے گا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ یہ رجوع کر لے گا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سجدریز ہو جائے گا، میری بارگاہ میں جھک جائے گا، تو اس لیے انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 11 میں جو یہ بیان کیا، اس کے بعد آیت چلتے چلتے 15 میں ارشاد ہوا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اس 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے قول، میرے قرار، میرے فعل، میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا، کوئی نقص دیکھا؟ تو آگے سے کہتے ہیں نہیں، آپ کے اس میں تو دیکھا نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ جب صادق اور امین بھی مانتے ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، یہ جب زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں آپ صادق اور امین ہیں، بلکہ عملی طور پر بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے پاس امانتیں بھی رکھواتے ہیں، تو پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ کہا کہ اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ ان کے دلوں پر مہریں ہیں، ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں پر بھی مہریں ہیں، ان کے کانوں پر بھی مہریں ہیں کہ یہ حق سنتے نہیں ہیں۔ تو پھر فرمایا آیت نمبر 18 میں کہ مشرک اللہ کا چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اور یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ مشرکوں کے بت اور تمام معبودان باطل من دون اللہ میں ہیں، من دون اللہ میں ہیں، یعنی یہ اللہ کے علاوہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور اللہ کے مقرب بندے اس کے اذن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے۔ اب کچھ عقل کے اندر جو اندھے جو ہوتے ہیں نا، وہ عقل کی کسوٹی پر تولتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نا، وہ کافر جو تھے، مشرک جو تھے، وہ بتوں کو سفارشی مانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پہنچائیں گے، اور تم جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح انبیاء کو، اولیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو اپنا جو سفارشی مانو گے تو تم تو وہ دونوں برابر ہو گئے۔ تو کہا کہ عقل کے اندھو، وہ جو کہتے تھے نا وہ ڈائریکٹلی کہتے تھے، ہم جو کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے اذن سے۔ آقا نے فرمایا نا کہ شفاعت کا دروازہ میں نے کھولنا ہے، شفاعت کبریٰ آپ کو دی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دریاؤں میں بادبانی، کشتیوں کا چلنا اور بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزوں کا اگنا شامل ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جائے تو پھر نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تیار فصل اچانک کسی آفت کے نتیجے میں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قبضے و قدرت میں آ گئی ہے، لیکن حکم ربانی جو ہوتا ہے فصل اسی کے تابع ہوتی ہے، حکم ربانی جو ہوتا ہے بارش اسی کے تابع ہوتی ہے، حکم ربانی جو ہے تو ہوائیں اسی کے تابع ہیں۔ تو فرمایا
کہ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہرے بھی روشن فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی روشن فرمائے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 63 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہے اور نہ کسی گزری ہوئی بات کا رنج ہے، نہ کسی آنے والی مصیبت کا خوف ہے اور نہ کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال ہے، بلکہ وہ اللہ والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی کامیابی ہے ان ایمان والوں کے لیے، ان اولیاء اللہ کے لیے جن کی شان اللہ نے قرآن بیان کی ہے، جن کی شان قرآن میں بیان ہو، ان کی شان ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے۔ فرمایا آیت نمبر 68 میں کہ ان منکروں سے کہ اللہ کے لیے تم نے بیٹا بنا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ اس سے بے نیاز ہے، تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایسے باطل دعویٰ ہے ان کا۔ پھر آیت نمبر 71 میں 71 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جب میں نے تو اللہ پر توکل کیا اور تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا تو طلبگار نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی اور آیت الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے طوفان نوح کا تفصیل کے ساتھ تفسیر صراط الجنان، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر ضیاء القرآن، ان میں تفصیل کے ساتھ ہے، یہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نافرمانوں پر کیسے کیسے عذاب آئے ہیں، اور ہمیں نافرمانی سے بچنے کا سوچنا چاہیے کہ اللہ جب اپنا عذاب نازل فرماتا ہے تو پھر بڑے بڑے اس عذاب میں بہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آگے چل کے قوم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ بھی مجرم ٹھہرے۔ پھر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، اس کا ذکر ہے جس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے تو اسی پر توکل کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھر کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل ہو گئی تھی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تمہاری دعا قبول کی، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 میں بیان کیا، ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کروایا اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کا تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر کے اندر داخل ہوئے، جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بن گئے، ان کا لشکر نکل گیا، موسیٰ علیہ السلام کے جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ نکل گئے، اب پیچھے لشکر بھاگتا ہوا آیا فرعون کا، تو اس نے بھی کہا کہ ہم بھی راستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی نکل جائیں گے۔ نصف تک پہنچنے تک تو راستہ اسی طرح رہا، پانی ادھر کا ادھر کھڑا، ادھر کا ادھر کھڑا ہے۔ جیسے نصف پہنچے، درمیان میں پہنچے، اب نہ ادھر بھاگ سکتے تھے نہ ادھر بھاگ سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا، اور اس طرح وہ سارے کے سارے برباد ہوئے۔ اور نشان عبرت کے طور پر آج تک اس کا جسم ہے جس کو بچایا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ مورتیاں آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آیت نمبر 96 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ اور سورہ یونس کی آخری آیت میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی تھی کہ جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئے، انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا، رب کائنات نے انہیں رسوا ہونے سے محفوظ فرمایا۔ اور اس طرح اس کی تفصیل جو ہے وہ تفاسیر احادیث میں موجود ہے۔ آیت نمبر 104 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیجئے، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع اور نقصان پر قادر نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کریں تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا۔ اور پھر فرمایا کہ سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کو فائدہ ہوا، اسے پہنچے گا فائدہ، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، تم پر جبر کرنے والا نہیں۔ پھر آگے یہاں پر پارہ 11 کا اختتام ہوا، آگے پارہ 11 شروع ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ۔ اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلنے والا ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد کیا ہے؟ باپ کے پشت اور ماں کا رحم یا زمین پر جائے سکونت ہے۔ اور پھر فرمایا اور سپردگی کی جگہ، اس سے مراد مکان یا قبر ہے، سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہیں، کلن فی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پر بیان کیا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کی خیر و شر کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے،
اس پر یہ شکر نہیں کرتا، اور پھر کیا ہے، لیکن نعمت چھن جانے پر نا امید ہو کر اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی کرتا ہے، بگاڑتا ہے، اور یوں سمجھ لیں اکڑ جاتا ہے۔ البتہ جوہر ملتا ہے جب، تو اس کو صابر و شاکر رہنا چاہیے، عمل صالح کریں تو ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، ان کفار کی جو طرح طرح کی فرمائشیں ہیں، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا جا گیا، آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ آیا، آپ ان کی اس طرح کی باتوں پر آپ تنگ نہ ہوں، آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں۔ آپ کا کام تو صرف کیا ہے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا کہ تم اپنے تمام حامیوں کو ملا لو، اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی تو بنا لاؤ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی تو بنا لاؤ، تو وہ کہاں سے بنا سکتے تھے؟ آگے چل کے آیت نمبر 23 میں یہ بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہاں بتایا کہ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک کام کی، اور پھر واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ ہمیشہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے جنت، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہاں پر پہاڑیوں میں کشتی چلے گی، یہاں کون سے سمندر ہیں، کون سی نہریں ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت تو آنے دو، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، جو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا، تو کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، جب ان پہاڑوں سے ٹکراتا ہوا طوفان گزرے گا، اس وقت تم اس طوفان میں بہتے ہوں گے تو تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور یہ جو تندور ہیں یہ ابلنے لگے، ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اہل ایمان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے یوں دعا کی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ یوں دعا کی، کشتی نے پہاڑ جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس پسر نوح کنعان نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ پھر یہاں فرمایا اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، میرے اہل کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو
اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اجتہادی اس جو مسٹیک تھی، اس جو اجتہادی خطا تھی، اس پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر آئے، یہاں تک اس آیت مبارکہ 49 تک یہ آج ہماری تراویح ہوئی تھی، اس کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہے طوفان نوح کب شروع ہوا، یہ کشتی چلتی رہی، کب تک چلتی رہی، کب اس کی ابتدا ہوئی، کب اس کا اختتام ہوا، یہ آپ تفسیر سے آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔